بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، اس کی نیت ہم نے کس طرح کرنی ہے، کس وقت ہم اس نماز کو پڑھیں گے اور اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس میں اگر کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ صلاۃ الحاجت یہ بڑی ہی برکت والی ایک نماز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت اس نماز کو وہ پڑھ کے اپنے اس انٹرویو کے لیے جائے گا، تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے وہ اپنے اس انٹرویو کے اندر ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس بیماری سے شفا کے لیے اس نماز حاجت کو پڑھتا ہے، تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے اس نے قرض لینا ہے، یعنی پیسے لینے ہیں، اور وہ بندہ اسے نہیں ملتا یا اسے وہ پیسے نہیں دے رہا، تو اس کے لیے بھی اگر وہ صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس بندے کو ملتا ہے تو انشاءاللہ اس بندے کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بچے امتحانات کے لیے جب جاتے ہیں، ان کی یہ حاجت ہے کہ اللہ ہمیں اچھے نمبروں کے ساتھ اس میں کامیاب کرے، تو وہ اس وقت اس کو پڑھیں، یا کوئی بھی نیک حاجت ہے تو اس سے پہلے آپ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اب اس نماز کو ہم نے کس وقت پڑھنا ہے؟ سوائے 3 مکروہ اوقات جو ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ان کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا وقت جو ہے وہ نصف النہار یعنی زوال کا وقت، دوپہر کے وقت جو وقت ہوتا ہے، مکروہ وقت ہے، اس میں آپ کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور تیسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ 3 مکروہ اوقات جن کے اندر کوئی بھی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے علاوہ جب بھی آپ اس نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس نماز کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ اکثر ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر اس نماز کا ارادہ حاضر ہونا چاہیے۔ تو جب آپ اس نماز کو پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو آپ اپنے دل کے اندر اس کا ارادہ کر لیں، یا صرف اتنا بھی کہہ لیں کہ میں صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں۔ اگر عورت ہے تو کہہ دیں میں صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں۔ اگر آپ زبان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب جب آپ نے یہ نیت کر لینی ہے تو آپ نے تکبیر لگا کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ جس طرح ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس نماز کو ہم نے پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم اس کے ساتھ کسی سورت کو ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد ہم تکبیر لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، 1 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری رکعت جو ہم شروع کریں گے اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ساتھ کسی سورت کو ملانا ہے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر ہم قعدہ میں بیٹھیں گے، تو اس میں مکمل تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے ہم نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ تو صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں ہم پڑھیں گے۔ اب جب ہم نے اس نماز کو پڑھ لینا ہے تو پڑھنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے اپنی اس حاجت کو پیش کرنا ہے۔
دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ اب دعا کے کچھ آداب ہیں، اس کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اکثر ساتھی یہ بات کہتے ہیں جی ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں وہ لفظ تو ہم ادا کر رہے ہیں لیکن ہماری توجہ ان لفظوں کے اوپر نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ جو بھی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں ہمارا اللہ اسے ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد کریں، یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں الحمد شریف، پھر اس کے بعد آپ دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ یہ قبولیت کی ایک دلیل ہے، قبولیت کا یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ جب بھی دعا آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ اول آ کر درود پاک ضرور پڑھے کریں۔ تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں تو اس پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، یا اللہ اس لیے میں نے یہ عمل کیا، یہ نماز پڑھی، میری اس پریشانی کو دور فرما۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اگر کسی انٹرویو کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جب اس یقین سے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ دعا اس نماز کی برکت سے اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے گا۔ تو جو اس کا مکروہ وقت ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، جس میں یہ نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعتیں آپ نے صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی بھی صورت متعین نہیں کہ یہی آپ نے پڑھنی ہے، جو بھی قرآن پاک سے آپ کو صحیح یاد ہے اس کو آپ پڑھیں، اور مکروہ وقت کے علاوہ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ اس چینل کے اوپر جو نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسے سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔